ہمیشہ سچ بولے، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص عظیم ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ لوگ رشتہ توڑنا تو پسند کر لیتے ہیں لیکن اس رشتے کو بچانے کی خاطر اپنی انا ختم نہیں کر سکتے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جیت اگر حوصلہ دیتی ہے تو ہار ہمیں تجربہ۔ وہ لوگ ہار کے بھی کبھی نہیں ہارتے جو ہمیشہ اپنی ہار سے کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس مال میں سخاوت نہ ہو۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ ایسا ممکن ہی نہیں آپ کسی کو ذلیل کرو اور وہ آپ کو عزت دیتا رہے۔ جہاں باتیں دل کو زخمی کر جائے وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ وہ مرد ہی کیا جس میں وفا نہ ہو، وہ عورت ہی کیا جس میں حیا نہ ہو، وہ جسم ہی کیا جو پردے میں نہ ہو، وہ نظریں ہی کیا جس میں غیرت نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر آئی ہو۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو چوٹیاں بھی نہیں آتی۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے۔ صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو شیطان بنا دیا گیا، تو کتنے سجدے چھوڑ کر خود کو مسلمان کہتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ واہ ابن آدم واہ، 5 فرض نمازیں سنبھالی نہیں جاتی اور نکل پڑتے ہیں 4 شادیوں کی سنت پوری کرنے۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے،
کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے دے گا۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کرے سوائے صبر کے، اس سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یا اللہ جی ہم کو اپنے صابر و شاکر لوگوں میں سے کرنا، آمین۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں عورتوں کے نام سے کوئی بھی چیپٹر موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس میں عورتوں کے نام النساء کی ایک مکمل سورہ موجود ہے۔ وہ شوہر بہت نایاب ہوتے ہیں جو بیوی کی خامیوں کو یا کوتاہیوں کو پردہ رکھتے ہیں، اسے ایک انسان سمجھتے ہوئے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک دن ہم نے چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونی۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایسی موت دے کہ لوگ بعد میں اگر ذکر کرے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ جب تم پر کوئی سختی آ جائے تو اپنے دوستوں سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے۔ نمبر 1، یا اپنے ذمے لے لے گا۔ نمبر 2، یا مدد دے گا۔ نمبر 3، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا۔ نمبر 4، یا پھر دعا کرے گا۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ آپ شکایت کرنا بند کر دیں، مشکلوں اور مصیبتوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے زبان کھولیں، آپ کے لیے خوشیوں کے بازار کھول دیے جائیں گے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ لوگ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ کافر تو ترستا ہے تہواروں کو، اے مسلمان تو قسمت والا ہے جو ہر ہفتے عید مناتا ہے۔ اپنوں نے سکھایا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق ختم۔ ناشکری میں گھرے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ لوگوں کے چہرے پر مت جائیے، چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں۔ فاصلے اگر دلوں میں ہو تو قریب رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔